عزیزان محترم، رسول خدا نے جب اعلان رسالت کیا، اس کے بعد قریش نے اور مکہ والوں نے رسول خدا پر بہت ظلم کیے اور طرح طرح کے نعوذ باللہ رسول خدا پر الزام لگائے، لیکن رسول خدا نے ان الزامات کا جواب اپنے کردار سے دیا۔ رسول خدا نے اپنا کردار ایسا بنایا کہ جو دیکھتا تھا رسول کو تو کہتا تھا کہ ہاں یہ آخری نبی ہے۔ قریش والوں نے رسول خدا پہ طرح طرح کے الزام لگائے کہ نعوذ باللہ کہ یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، لیکن رسول خدا نے ان الزامات کا جواب اپنے کردار سے دیا۔ عزیزان گرامی، ناظرین کرام، کہ جب ایک بڑھیا بزرگ خاتون اپنی پشت پر لکڑیوں کا ڈھیر اٹھا کر اپنے گھر پہ جا رہی تھی تو رسول خدا نے اس بڑھیا سے کہا، بزرگ سے کہا، اے بڑھیا، یہ جو لکڑی کا ڈھیر تیرے پشت پر ہے یہ مجھے دے دو۔ جب رسول خدا نے اسے اپنے ہاتھ پہ لیا تو رسول خدا اس بڑھیا کے گھر تک گئے اور اپنے ہاتھ پہ لکڑیوں کا ڈھیر اٹھایا ہوا تھا۔ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ اے شخص، اے میرے بیٹے، میرے پاس اتنی دولت نہیں کہ میں آپ کو کچھ دے سکوں، لیکن میرے پاس ایک نصیحت ہے جو میں آپ کو کرنا چاہتی ہوں۔ رسول خدا نے کہا کہ کیجئے آپ مجھے نصیحت۔ وہ عورت کہتی ہے، اے میرے بیٹے، اس مدینے میں نعوذ باللہ ایک جادوگر ہے، اس سے دور رہیے گا، وہ باپ کو ایک بیٹے سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی تصور کیجئے قریش والوں نے کتنا لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ تمام لوگ رسول کے خلاف ہو گئے تھے، لیکن رسول خدا نے اس بڑھیا کے سوال کا جواب کچھ اس طرح دیا کہ میرا رسول رحمت للعالمین مسکرایا اور مسکرا کر کہتا ہے، اے عورت، یہ مکہ والے جس کو جادوگر کہتے ہیں، میں وہی محمد مصطفیٰ ہوں، میں وہی محمد مصطفیٰ ہوں۔ جب اس عورت نے رسول خدا کے کردار کی جانب دیکھا تو کہتی ہے کہ اے رسول، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر ایمان لے آئی، لیکن میں اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے اسلام کا بنیادی اصول کیا ہے؟ تو اس وقت میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اسلام یعنی دین اسلام کا بنیادی اصول ہی کمزوروں کی مدد کرنا ہے۔ جب اس عورت نے میرے رسول رحمت للعالمین کو دیکھا تو کہا کہ جس نے بھی الزام لگایا ہے جادوگر والا وہ بے شک جھوٹا ہے، کیونکہ یہ وقت کا آخری نبی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم بہترین انسان بننا چاہتے ہیں اور اپنے معاشرے کو بہترین بنانا چاہتے ہیں یا ہم اپنی ریاست بہترین چلانا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے سنت نبوی پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی شخص اس وقت تک بہترین نہیں بن سکتا جب تک وہ سنت نبوی پر عمل نہ کرے۔ یعنی اگر ہمیں بہترین عمل کرنا ہے تو ہمیں سنت نبوی کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں سیرت نبوی کو دیکھنا پڑے گا۔ بغیر سنت نبوی پر عمل کیے کوئی بھی شخص مکمل نہیں ہے۔ یا اگر ہمیں اپنے معاشرے کو بہترین بنانا ہے تو ہمیں رسول خدا کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا، رسول خدا کے کردار کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم رسول خدا کے کردار، رسول خدا کی سیرت کو دیکھ کر اپنے معاشرے کو چلائیں گے تو بے شک پروردگار عالم بھی اس میں ہماری مدد کرے گا اور ہمارا ایک معاشرہ بہترین بن سکے گا۔ بس عزیزان گرامی، ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام اس دعائیہ لفظوں سے کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سنت نبوی پر عمل کر سکیں، ہم جیسا کہ رسول خدا نے کردار بتایا ہے ہم ویسا کردار رکھ سکیں، اور جس طرح کی رسول خدا نے سیرت رکھنا سکھائی ہے ہم اس طرح کی سیرت نبوی پر عمل کرتے ہوئے اپنی سیرت رکھیں، اور پروردگار عالم ہمیں سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید ظہر عباس نقوی کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، خدا حافظ۔ دیکھو پاکستان نیٹ ورک HD